کم ہے، تو اب ہمارا یہ جو آج کا پروگرام ہے، میں تھوڑا سا جو نئے آنے والے حضرات ان کو بتا دوں کہ یہ آج کا جو پروگرام ہے اور یہ جو تحریک شروع کی گئی ہے، یہ عوامی حقوق کونسل کے زیر اہتمام شروع کی گئی ہے، اور یہ پروگرام بھی، یہ جرگہ جو ہمارا ہے، اسی ان کے عوامی حقوق کونسل کے زیر اہتمام ہے۔ تو اب آخر میں عوامی حقوق کونسل کے چیئرمین سید عنایت اللہ شاہ صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے اظہار خیال فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خير الناس من ينفع الناس. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اٹھ شیر مجاہد تعمیر خلافت پیدا کر، اٹھ شیر مجاہد تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے ایک جماعت پیدا کر. گر تو بھی ترقی چاہتا ہے عثمان کی دولت پیدا کر. نہایت ہی واجب الاحترام، قابل عزت تکریم میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں سب سے پہلے عوامی حقوق کونسل کے پوری ٹیم کی طرف سے آپ کے ہر فرد کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے گھروں سے اپنے حقوق کے لیے یہاں نکل کر آئے. میں شکریہ کے ساتھ ساتھ خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور شاباش بھی دیتا ہوں کہ آج یہ پسا ہوا طبقہ، یہ غریب عوام، جنہوں نے مختصر وقت میں اپنے لیے مختصر گھر تعمیر کیے ہیں، اور اس پر جب آنچ آنے لگے تو یہ آج ایک جان ہو کر یہاں پر اس جرگے میں شامل ہوئے ہیں. میں ہر فرد کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہاں پر میں کسی کا نام لوں گا، کسی کا رہ جائے گا، پھر شاید کہ کسی کے دل میں کوئی بات آئے. میرے لیے سارے قابل احترام ہیں، اور ہم نے آج اس جرگے سے اپنے لیے کچھ اخذ کر کے جانا ہے. یہ آج کا صرف جرگہ ہے، نہ یہ آج کا جلسہ ہے، اور نہ آج کا یہ احتجاج ہے. اس جرگے کا مقصد کیا ہے؟ اس جرگے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اپنے قوم، اپنے عوام کے اندر ایک بیداری پیدا کرنی ہے کہ اس ظالمانہ فیصلے کے خلاف لڑنے کے لیے کون سے وہ جدوجہد ہمیں کرنی پڑے گی، اس کے لیے ہمیں کیا کردار ادا کرنا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اور جب اس میرے قوم کے ہر فرد کے پاس احساسی ذمہ داری ہوگی، میرے اس قوم کے ہر فرد کے پاس جب اویئرنیس ہوگی، تو انشاءاللہ اس سی ڈی اے کے یہ ناپاک عزائم ہم اس پاک مٹی پر پورا نہیں ہونے دیں گے. میں شکریہ کے بعد معذرت چاہوں گا، چونکہ آج یہ تحریک کا آج آغاز ہے. یہ نہ کمیٹی ہے، نہ یہ جرگہ ہے، بلکہ یہ اس تحریک کا آغاز ہے. اور سی ڈی اے کے وہ لالی پاپ ہم پاؤں کی نوک پر رکھ کر انہیں پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تمہارا واسطہ پہلی دفعہ کسی کے پاس پڑا ہوگا، تم نے اسلام آباد میں آپریشن کیے ہوں گے. ہم مانتے ہیں
तुमने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन जब मैं आवाम के अंदर जाकर आवाम से अवेयरनेस पैदा करूंगा, इंशाअल्लाह फिर तुम ताकत को देखोगे कि खुदा के बाद ताकत हुआ करती है तो वो आवाम की हुआ करती है। तहरीक का मकसद ये नहीं है, कोई ये ना समझे कि आज जरगा हुआ मौलवी साहब बैठ जाएंगे। मैंने अपनी किश्तियां जलाकर इस मैदान में कदम रखा है। मैंने सिर्फ इसलिए इस मैदान में कदम रखा है, मेरे सामने वो जो औरत ने अपने लिए कमेटी डालकर जिससे प्लाट खरीदा है, मेरे सामने वो रोता हुआ बच्चा है जिसके मुंह से नवाला छीना है, और नवाला छीन कर उसने इस जगह पर प्लाट खरीदा है। अगर वो अमीर कमीर होता, वो वहां इंतकाल की जगह लेता और वहां अपने लिए आलीशान मकान बनाता, लेकिन यहां उसने इंतखाब इसलिए किया है कि उसके पास वसाइल नहीं है। मैं उन गरीब आवाम के, उन गरीब और पिसते हुए कौम के लिए निकला हूं, और मैंने ये आयत किया है कि इंशाअल्लाह मैं इस तहरीक को दिन ब दिन आगे लेकर जाऊंगा, जिसके लिए मैं अगर अकेला निकलूंगा, मुकाबला तो मैं या कर लूंगा या नहीं करूंगा, लेकिन मेरा वो मुकद्दमा और वो मुकाबला कारआमद नहीं होगा। इसके लिए सबसे पहले जरूरी चीज ये है कि हम एक मुट्ठी की तरह होकर उनका मुकाबला करें। अगर एक उंगली रहेंगे तो उंगली अगर किसी को लगती है तो उसका कोई असर नहीं होता, लेकिन यही 5 उंगलियां जब मुट्ठी की शक्ल इख्तियार करता है तो ये मुट्ठी फिर दाढ़ भी तोड़ देता है। हमने उसके दाढ़ तोड़ने हैं मुट्ठी बनकर। उसके लिए जरूरी चीज क्या है कि हमने एक उंगली का इस्तेमाल नहीं करना है, हमने इन 5 उंगलियों को इकट्ठा करके उसकी मुट्ठी बनानी है। मेरे भाइयों और दोस्तों, हमारा सीडीए के हवाले से जो मालूमात है, आज तक जितने भी मालूमात है, वो मुख्तलिफ ग्रुपों में, मुख्तलिफ पेजेस पर, मुख्तलिफ तरीकों से आपके सामने आ चुके हैं। मैं मुख्तसरन बताना चाहता हूं और अपना ये पैगाम भी उनको तक पहुंचाना चाहता हूं कि तुमने अगर 2008 की अवार्ड किए हैं तो तुमने 2008 के बाद यहां 5 रुपए का बोर्ड क्यों नहीं लगाया है कि यहां पर पाबंदी है। अगर आज तुम कहते हो कि ये अवार्ड 2008 में हुई थी, तो 2008 में यहां आपने बोर्ड क्यों नहीं लगाया कि यहां तामीर पर पाबंदी है। अगर तुम्हारा बोर्ड लगा हुआ होता और मेरा कोई बंदा यहां पर तामीर करता तो मैं इस कौम के साथ नहीं तुम्हारे साथ खड़ा होता। लेकिन सवाल यह है कि तुमने अवार्ड किया और अपने दफ्तरों के एसीओ में बैठकर आज हमारे इस कौम का फैसले कर रहे हो। हम इस फैसले को मुस्तरद करेंगे इंशाअल्लाह। हमारा मुतालबा एक ही मुतालबा है, अवामी हुकूक कौंसिल का एक ही मुतालबा है, और वो मुतालबा है कि E12, E13, F13 और D13 और इसी तरह जो गिरद नवाह के जितने भी देहाती सेक्टर्स हैं, इनको मॉडल विलेज बनाया जाए। इसके अलावा हम तुम्हारे साथ किसी बात पर ना मुज़ाकिरात के लिए तैयार है और ना तुम्हारे साथ किसी बात पर बैठने के लिए तैयार है। एक ही मुतालबा है बस, और वो है मॉडल विलेज बनाना है। मेरे ये कौम यहीं पर होगा और यहीं पर
آپ نے آ کر ان کو سہولیات دینی ہے۔ ماڈل ولیج کیا ہوتا ہے؟ ماڈل ولیج جہاں پر آپ نے وہ سہولیات دینی ہے جو سہولیات آپ نے سیکٹرز میں دیے ہیں، وہ سہولیات آپ نے یہاں دینی ہے اور ان لوگوں کو یہیں پر رہنے دینا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ یہ بات ساری قوم، ساری عوام ذہن سے نکالے کہ ہم کوئی اور مطالبہ کریں گے، ہمارا اور کوئی مطالبہ نہیں ہے، ہمارا یہی ایک مطالبہ ہے۔ میں میڈیا کے دوستوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا، یہاں تشریف لے کے آئے اور ہماری آواز وہاں تک پہنچائیں گے۔ اور یہاں مزے کی بات آپ کو اور بتا دیتا ہوں، خصوصاً یہ بات سٹام ہولڈر کے جو لوگ ہیں وہ غور سے سنیں اور توجہ اس بات پر لازمی کریں کہ سی ڈی اے کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو 2008 میں ہم نے زمین خریدی ہے، یہ 2008 میں جو ہم نے زمین خریدی ہے، اس کے بعد جو لوگ یہاں آباد ہوئے ہیں یہ قبضہ مافیا اور دہشت گرد ہیں۔ ہم ان کے اس عزائم کا بھی مذمت کرتے ہیں اور ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس بات کا جواب انشاءاللہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ذریعے ہمیں تم دیں گے۔ میں تمام لوگوں سے مطالبہ کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ آئندہ عوامی حقوق کونسل آپ کو جو لائحہ عمل دے، آپ نے اس لائحہ عمل پر لبیک کہنا ہے اور عوامی حقوق کونسل کو مضبوط سے مضبوط تر بنانا ہے، اور اس تحریک کا جو آج ہم نے آغاز کیا ہے، اس تحریک کو دن بدن آگے کی طرف لے کے جانا ہے۔ انشاءاللہ اس تحریک کا حصہ رہے گا، ہماری احتجاج بھی ہوگی، دھرنا بھی ہوگا، جینا بھی ہوگا، مرنا بھی ہوگا، درنا بھی ہوگا۔ لیکن آج کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ مسجد میں آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے ایک ساتھی کو کہا مسجد سے آغاز اس لیے کیا ہے کہ جہاں بات ہو جائے تو وہ سچ ہو جائے اور کری ہو جائے، منافقت نہ ہو جائے۔ تو ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ آپ کے کرنے کا کام کیا ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ آپ لوگوں نے 3 دن کے اندر اندر سب نے جو ساتھی جس محلے سے آئے ہیں، جو ساتھی جس محلے سے آئے ہیں، وہ اپنے محلے کے انہوں نے ان 3 دنوں کے اندر اندر اپنے محلے کے ہر فرد کو اپنے مسجد، اپنے حجرے میں جمع کر کے ہمیں کال دینی ہے، ہمیں بلانا ہے۔ ہم ان کے پاس آئیں گے اور وہاں پر آپ کی مشاورت سے اس محلے کا ایک ذمہ دار بنائیں گے۔ وہ ذمہ دار ہمارے ساتھ آگے کورٹ میں، عدالت میں، اسی طرح سی ڈی اے کے آفیسز میں ہمارے ساتھ ہوگا، اور پھر جب ہم احتجاج کی کال دیں گے یا جو ذمہ داری دیں گے، وہ جو آپ کا نمائندہ ہے ہمارے ساتھ، وہ وہاں پر آپ کو ہمارا پیغام دے گا اور آپ کا پیغام، آپ کی رائے وہ ہمیں دے گا۔ کیا یہ چیز صحیح ہے؟ آپ اس کے تائید کرتے ہو؟ تو اس لیے آپ تمام نے 2 ساتھی ہر محلے سے 3 دن کے اندر اندر، چونکہ ہم نے تحریک کا آغاز کیا ہے، ہم نے ڈھیلا نہیں ہونا ہے۔ 3 دن کے اندر اندر اپنے ہاں آپ پروگرام رکھے، 1 گھنٹے کا پروگرام رکھے، مجھے کال کریں، میرا نمبر آپ کو مل جائے گا، مولانا عبدالوہاب شاہ صاحب ہماری ٹیم میں جسی کو بھی کال کرے، انشاءاللہ ہمارے 2-3 بندے آئیں گے، وہاں آپ سے بیٹھ کر تفصیلاً اس حوالے سے بات کریں گے، اور پھر آپ کا ایک ذمہ دار وہاں کا وہ تعین کر کے پھر انشاءاللہ اس تحریک کو ہم آگے کی طرف لے کے جائیں گے، اور انشاءاللہ
ہم وہ احتجاجی کال دیں گے تیاری کر کے. ہمارے بہت سارے ساتھی جذباتی ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پہلے دن احتجاج کرے. پہلے دن ہماری تیاری نہیں ہے, ہم نے ابھی تیاری کرنی ہے. میں شاباش دیتا ہوں, آج جرگے کو آپ نے جلسے میں تبدیل کر دیا, میں آپ کو شاباش دیتا ہوں. اور میرے حوصلے آپ نے بلند کیے. ہماری ترتیب یہ تھی کہ ہم 10 15 20 ساتھی اکٹھے ہو کر ایک جرگہ کریں گے, لیکن آپ نے جرگے کو جلسے میں تبدیل کیا. میرے حوصلے آج مزید بلند ہوئے. عوامی حقوق کونسل چونکہ ایک پوری منظم جماعت ہے, اس جماعت کو ہم نے اس سلسلے میں منظم بنانا ہے اور آگے اس تحریک کو آگے بڑھانا ہے. سی ڈی اے نے فیصلے کیے ہیں, ہم تمام کے تمام فیصلوں کو مسترد کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ حضرات سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ حضرات نے متحد رہنا ہے, متفق رہنا ہے. اگر آپ کو عوامی حقوق کونسل کی یہ کاز, یہ مشن, یہ تحریک سمجھ میں آئی ہے تو آپ اس کا ساتھ دیں اور آپ اپنے حقوق چھین کر لے کر رہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.